بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ طٰہٰ کی 37 نمبر آیت پر ہوا تھا، جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک جب ہم کلام ہوئے تو ان کو حکم دیا، ان کو معجزے دکھائے اور جانے کو کہا فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا فرمائی تھی کہ اللہ پاک میرا ساتھی بنا میرے بھائی کو، اور اس کے لیے دعا کی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول، اور کافی جو دعا کا باقی الفاظ تھے۔ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے کہا تھا کہ آپ کی تحقیق، آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کر لی گئی، یعنی کہ دے دیا گیا آپ کو جو آپ نے مانگا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے وہاں جو پچھلی آخری آیت تھی اس میں یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں نے احسان کیا تھا تجھ پر ایک بار اور بھی، یعنی کہ یہ ایک بار اور کا احسان جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا تھا، جس کا بھی یہاں ذکر شروع ہونے والا ہے۔ تو اس میں لازم بات ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اس میں جو کہ تورات میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی اس کی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ وہ ان کے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بچیوں کو رہنے دیتے تھے۔ تو یہ ایک تدبیر تھی، وہ کرتے تھے وہ لوگ فرعونی جو تھے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ دن گزرے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور جب الہام کیا ہے، وحی کیا ہم نے تیری ماں کی طرف، یعنی کہ جو وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ابھی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت ان کی ماں کی طرف اللہ پاک نے الہام فرمایا تھا ان کے دل میں کہ وہ کیا عمل کرے۔ تو یہاں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا آنک ذف ہے فی التابوت فقذف ہے فی الیم، یعنی کہ ڈال دے اس کو ایک تابوت میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں۔ فَلْيُلْقِهْ ہے، تو وہ یعنی کہ القا کر دے گا، وہ جو سمندر ہے وہ القا کر ڈال دے گا اسے الجم میں، الجم یعنی کہ دریا میں، بالساحل، دریا کے اس ساحل کے اوپر، یعنی کہ وہ دریا کے ساحل کے اوپر اس باکس کو وہ ڈال دے گا۔ یاخذوہ عدو لی و عدو لہ، یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ لے لے گا، پکڑ لے گا اس کو، کون؟ تمہارا، میرا دشمن اور اس کا دشمن، یعنی کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور جو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، کیونکہ وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا اس وقت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اس کو پکڑ لے گا۔ وَأُلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اور مَحَبَّةً مِّنِّی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے القا کر دی تھی، ڈال دی تھی اس کے اوپر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے محبت ڈال دی تھی اپنی طرف سے۔ تو یعنی کہ جو بھی کوئی اس کو دیکھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ وہ اتنا پیارا بچہ اس وقت محسوس ہوتا تھا، اللہ پاک جو بھی اس کو اٹھاتا تھا وہ اس سے محبت ہی کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ کا کیسا کمال، یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں پہلے ہی اس کے لیے، یعنی کہ اس بچے کے اوپر ہی محبت ڈال دی، جو بھی اس کو دیکھے گا وہ اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اس وقت۔ تو فرمایا والے تو تصنع علی عینی، اور تاکہ تیار کریں وہ تجھے میری آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ پرورش کریں وہ آپ کی میری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ اللہ پاک کی تدبیر تھی کہ دیکھیں وہ دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ پاک نے کیسا ان کو وہ تدبیر فرمائی، اور انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرمائی، یعنی کہ پرورش ان کی اسی کے گھر میں ہوئی، اس کی نگرانی میں ہوئی۔ تو وہ تو لوٹا دیا گیا اس کی اپنی ماں کے پاس، وہ بھی ابھی اس آیت میں آ رہا ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چلتی تھی تیری بہن، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ
وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں یعنی کہ معلوم کروا دوں، تم کو رہنمائی دلوا دوں علی من یکفلہ، کہ اس کے اوپر جو آپ اس کی کفایت کرے، یعنی کہ اس کو پالے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے جا رہی تھی، جب انہوں نے اٹھایا تو چونکہ وہ بچے تھے، تو ایسی بات تورات میں بھی لکھی ہے کہ جب وہ انہوں اس کی جب اس عورت نے اٹھایا تو کہا کہ ابھی اس کو کون دودھ پلائے گا، کون اس کی پرورش کرے گا؟ تو وہ جو ان کی بہن، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا رہی تھی پیچھے سے دیکھتی دیکھتی کہ وہ بچہ یعنی کہ ڈول کہاں جا رہا ہے، جب اس نے دیکھا یہ باتیں وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی جگہ کہ جو اس کی پرورش کر دے، یعنی کہ کوئی ایسی عورت آپ کو بتاؤں جو اس کی پرورش کرے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ کی تقر عینوہا ولا تحزنا۔ اچھا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے لوٹا دیا تم کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو لوٹا دیا تیری ماں کی طرف، چونکہ وہ اس کی بہن نے ان کو اسی کی ماں کا پتہ بتایا کہ وہ ایک عورت ہے، وہ اس کو پال سکتی ہے، وہ انہی کی ماں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس تدبیر سے اللہ پاک نے واپس اس بچے کو اپنی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس کی اور تاکہ وہ غم نہ کرے، یعنی کہ ماں جو تھی وہ تاکہ وہ مطلب غم نہ کرے، اللہ پاک نے ایسی تدبیر فرما کر اس کو واپس اس کے پاس پہنچا دیا۔ تو فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور جب تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو تو نجات دی ہم نے تم کو غم سے۔ یعنی کہ یہ قتل کا ذکر سورہ قصاص میں آئے گا، اس میں باقاعدگی سے پورا ذکر ہے وہ قتل کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور ایک دوسری میں سے تھا، تو وہ اس نے جب مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، وہ مر گیا۔ تو یہ پورا واقعہ وہاں آئے گا کہ کس طرح پھر وہ وہاں سے بھاگے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم کو نجات دی۔ اللہ پاک نے یعنی کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ان کو بچا لیا، بڑی باحفاظت ان کو پہنچا دیا۔ وہ ایک جگہ تھی مدین، تو یہاں بھی ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا، یہاں بھی ساتھ ہی فرمایا فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یعنی کہ ہم آزماتے رہے آپ کو خوب آزمانا۔ اس وقت میں اللہ پاک دیکھیں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنانا تھا، یعنی کہ اپنا پیغام دے کر بھیجنا تھا۔ تو شروع سے اگر یہ سارا واقعہ دیکھیں تو دیکھیں کیسے اللہ پاک نے ان کو پہلے بچایا، پھر ان کی پرورش کی، پھر وہاں ایک بندے کے قتل کرا کر کیا، پھر وہاں سے وہ بھاگے، اور ابھی تو یہ تو سارا کچھ جو بھی ہو رہا تھا اللہ پاک تو اپنی طرف لے کر جا رہے تھے نا اس سارے معاملے کو۔ تو یہاں بھی آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی تدبیر تھی، اللہ پاک نے اس میں آزمائشیں ڈالی ان کے اوپر، وہ مصیبتوں میں رہے، اور اس مصیبتوں میں سے ان کو اللہ پاک کا مقصد کیا تھا کہ وہ حق بات کو پہچانے، حق کو مان لیں اور حق کے اوپر چلیں۔ تو اگر آپ وہ واقعہ کو سورہ قصاص میں پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بھاگ کر گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو انہوں نے وہاں کہا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یعنی کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میں فقیر ہوں، یعنی منگتا ہوں آپ کی طرف سے ہر خیر کا۔ تو وہاں بھی دیکھیں کہ اللہ پاک کے اوپر انہوں نے اعتقاد کیا۔ اسی طرح جب وہ بھاگے تھے تو انہوں نے وہاں بھی دعا کی کہ میرا رب مجھ کو ہدایت دے گا۔ تو یعنی کہ رب کی پہچان ان کے اندر آ رہی تھی۔ وہاں جب پہنچے تو پھر وہ جو واقعہ ہوا وہ انشاءاللہ سورہ قصاص میں پڑھیں گے۔ یہاں جو ابھی ذکر ہو رہا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَبِثْتَ سَنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو ٹھہرا رہا کئی سال اہل مدین میں، یعنی کہ اس شہر مدین میں آپ ٹھہرے رہے۔ یہ جو واقعہ یہ بھی قصاص سورہ قصاص میں آ جائے گا کہ وہ جب حضرت شعیب نے ان کو اپنی بیٹی سے شادی کا کہا اور ان کے اوپر ڈیمانڈ کی کہ آپ اگر 8 سال میری خدمت کریں گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دوں گا، تو یا 10 سال میکسیمم۔ تو وہ عرصہ وہ وہاں رہے اور ان کی شادی ان کی بیٹی سے ہوئی۔ تو ساتھ یہاں فرمایا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آ گیا تو مقرر اندازے پر۔ یہاں دیکھیں اے موسیٰ،
اللہ پاک نے فرمایا پھر آ گیا تو مقرر کردہ اندازے پر. یہ ایک اندازہ تھا, اللہ جانتا تھا کہ کس وقت ان کی سوچ مچوڑ ہوتی ہے. تو جو اکثریت جو چیز یہاں ملتی ہے کہ وہ 40 سال کی عمر کے قریب ان کی جب عمر ہوئی تو وہاں اللہ پاک کے ہاں وہ واپس آئے. تو وہاں سے پھر جو ہے نا اللہ پاک نے ان کے اوپر وحی کی, اللہ عالم. لیکن جو یہاں سے بات کلیئر ہوتی ہے کہ جب تک کہ ان کی سوچ مچوڑ نہیں ہوئی, اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اپنے طرف نہیں بلایا, ان سے ہم کلام نہیں ہوئے. یہ ہم کلام ہوئے جب ان کی عمر ایک مچوڑ حد تک پہنچ گئی, اور ایک اندازہ جو مقرر تھا اللہ کی طرف سے جب اس تک پہنچی تو اللہ پاک نے ان کو بلایا. اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور تیار کیا میں نے تجھے اپنے لیے. یہاں دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں یعنی کہ ان کو تیار کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جتنا پیریڈ پیچھے گزرا اس میں جو کچھ ان کے حالات چلتے رہے, جو آزمائشیں آتی رہی, وہ سب کا مقصد کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو چنا اپنے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے بندوں کو دیکھتا ہے کون سا بندہ جس کو اللہ پاک چاہتا ہے اس کو اپنے اور جس کو چنتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ شرح صدرہ للاسلام ہے, اس کا دل سینہ کھولتا ہے اسلام کے لیے. یعنی کہ اللہ پاک اپنے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے. ابھی آج بھی ہم دیکھیں جب بھی اللہ پاک کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے نماز کے اندر ایک ہی چیز مانگتے ہیں. اس میں کوئی ہم یہ نہیں مانگتے ہم کو جنت دے دے, ہم نہیں مانگتے کہ ہم کو دولت دے دے, ہم صرف مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دے. یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ سے, اور یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ اگر ہدایت ہوگی تب پتہ چلے گا بندے کو کرنا کیا ہے, اگر ہدایت نہیں تب تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ پاک ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے, فرماتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے تیار کیا تھا اپنے لیے, اور یہاں اللہ پاک نے ان کو مشن کو جو ان کے لیے تیار کیا تھا اس کے اوپر ڈالا. تو فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی, یعنی کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ. یعنی کہ جو نشانیاں آپ کو دی جا رہی ہیں ان کو پکڑو اور ان کے ساتھ جاؤ. ولا تنیا فی ذکری, اور سستی مت کرنا میری یاد میں. یہ دیکھیں نا اللہ پاک کی ابھی ڈیوٹی مل رہی ہے, تو اس میں اگر ایک اللہ کا بندہ ہے تو وہ سستی کرے. مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے بار امانت کو پیش کیا آسمان پر, زمین پر اور پہاڑوں پر, انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اٹھا دیا, اور انسان بڑا جاہل تھا. تو مطلب کیا ہوا کہ انسان نے وہ بہار, وہ یعنی کہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے پہلے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی اور پہاڑوں پر, انہوں نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اٹھا لیا. مگر ابھی کیا ہے کہ جو انسان زمین میں پیدا ہوا ہے وہ ایک مشن لے کر آیا ہے, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے, جو بھی ہے وہ جو بھی آیا ہے وہ ایک مشن, اللہ پاک نے اس کو ایک مشن بنا کر دے کر بھیجا ہے. اس کو بنایا اپنی غلامی کے لیے, اور اس کا مشن کیا ہے کہ اللہ کی غلامی کے اوپر پورا اترنا. دنیا میں بنا دی آزمائش, تو ابھی اس میں کامیابی تبھی ہوگی. سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ ہدایت مل جائے, کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا, اس چیز کی ہدایت ہم کو ملنا بہت ضروری ہے. تب جا کر ہم جو ہے نا سیدھے رستے کے اوپر چل سکتے ہیں, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. تو اس وجہ سے یہ سارا جو سرکل ہے یہ صرف اور صرف اللہ پاک نے یعنی کہ ہم کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا, اور اسی طرح اس ذمہ داری کا مطلب ہمارے اوپر بوجھ ہے. اسی طرح جیسے یہ ذمہ داری ابھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی اور فرمایا کہ تم جاؤ اور اس میں سستی مت کرنا, اور فرمایا اذهب الی فرعون, اور جاؤ فرعون کی طرف, انہ طغی, بے شک وہ جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے. وہ کیا ہو گیا؟ سرکش ہو گیا, یعنی کہ اللہ کے رستے سے ہٹ گیا, ادھر ادھر ہو رہا ہے, اللہ کی بات کے اوپر نہیں ہے, اپنی منمانی منا رہا ہے, سرکش ہوا ہے. دیکھیں نا کیوں اللہ پاک نے اس کو سرکش بولا, مطلب کیا کہ اس کے اوپر بھی ڈیوٹی تھی. اس کو بھی جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو اپنے لیے پیدا کیا تھا, لیکن وہ کیا ہو گیا؟ سرکش ہو گیا. تو فرمایا فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, یعنی کہ آپ چلے جائیں ان کے پاس. تو فرمایا پس دونوں کہو اس سے بات نرم, اس سے اچھی طریقے سے بات کہیں, سستی اپنا نرمی سے, اور تاکہ شاید
وہ نصیحت پکڑے، یاد کرے اس بات کو، یا اس کے اندر کوئی ڈر پیدا ہو جائے. یعنی کہ یہ جب آپ اس سے بات کہیں گے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے ایسا نہیں ہونے والا، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھیجا چونکہ حجت پوری کرنا مقصد تھی، اور اس میں دوسرے لوگوں کی آزمائش کا بھی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس کو بھیجا تاکہ جا کر آپ ان سے یہ بات کہیں. اور فرمایا قالا، یعنی کہ وہ جب دونوں وہاں پہنچے تو کہا، تو یہ دعا ان دونوں کی طرف سے ہے. جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ جو ہے، یعنی کہ وہ جو فرعون ہے، وہ ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرے، ان یفرط علینا، اور کوئی زیادتی کرے ہم پر، او ان یطغی، یا کوئی سرکشی کا عمل ہمارے ساتھ بھی کر دے، یعنی کہ ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کی وہ مصیبت کا. یہ دیکھیں وہ تو چونکہ انسان تھے تو اندرونی تو وہ جو خوف ان کا تھا وہ انہوں نے ظاہر کیا. تو فرمایا قالا لا تخافا، اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. یعنی کہ تم خوف مت کرو، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. تو جب اتنی بڑی قوت اللہ جو مالک الکائنات ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر کون سا فرعون کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ پھر اللہ کے جو ماننے والے ہیں وہ تو پھر کسی کے سامنے سے ڈرتے پھر ہیں نہیں، وہ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی نے کہا بس ایک مقصود شہادت مومن، نہ مالک نعمت نہ کشور کشائی، یعنی کہ سب ایک مقصد صرف ایک جو مومن کا ہے وہ شہادت ہی ہے اور کچھ نہیں. تو وہ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہم کو کسی سے خوف اور سے نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بھی ہے کسی اور سے نہیں ڈرنا سوائے اللہ کے. تو لہٰذا فرمایا فآتیہ، تو جب آئے اس کے پاس، فقولا دونوں نے کہو انا رسول ربک، ہم ہیں بھیجے ہوئے تیرے رب کے، فارسل معانا بنی اسرائیل، اور تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یعنی کہ وہ جو پوری قوم بنی اسرائیل تھی، ڈیمانڈ جو ان کی یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ بنی اسرائیل یہ جو قوم ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے. ولا تعذبہم، اور تو عذاب مت دے انہیں، قد جئناک بآیات من ربک، بے شک ہم لے آئے ہیں نشانیاں تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس. والسلم علی من اتبع الہدی، تو بے شک یعنی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اسے جو اتباع کرے ہدایت کی. یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی اس کے سامنے جس طرح ہم بولتے ہیں کہ ایک قسم کی چیتاونی تھی کہ ہم تسلیم اسی کو کرتے ہیں جو ہدایت کو قبول کرے. اگر تم ہدایت تسلیم نہیں کرو گے تو مطلب کیا؟ ہم تمہارا کفر کرتے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پیچھے ہم کو ملتی ہے آگے صورت میں سورہ ممتحنہ میں. تو انہوں نے کیا کہا کہ جیسے فرمایا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ وکفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنون باللہ وحدہ. تو یہ جو واقعہ جو سورہ ممتحنہ میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کفار سے کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے جن کو تم پوجتے ہو ان سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور وَكَفَرْنَا بِكُمْ، اور میں تمہارا انکار کرتا ہوں، حتیٰ کہ تم تؤمنون باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر. یعنی کہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے میرے اندر تمہارے بغضا و عداوت، میرے اور تمہارے درمیان بغض ہے اور دشمنی ہے. یہ دشمنی کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باندھی تھی. ہم انہی کی ملت کے اوپر ہیں. آج بھی جیسے اللہ کے نہ ماننے والے یا اللہ کے قانونوں کو چھوڑ کر دوسرے قانون اپنانے والے ہیں، تو ان کے سب کے سامنے ہمارا یہی اعلان ہے جو کہ انہوں نے کیا تھا
تو لہٰذا یہی اعلان تھا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے سامنے کہا کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہم تسلیم کر لیں گے، کس کو؟ جو اتباع کرے ہدایت کی۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا قَدْ أَوْحَيَا إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، یعنی کہ بے شک اللہ پاک نے تحقیق ہمارے اوپر وحی کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ بے شک عذاب جو ہے وہ اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے، یعنی کہ جو بھی اس بات کو جھٹلائے گا یا منہ موڑے گا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ بات تحقیق ہو چکی ہے، اللہ پاک نے یعنی کہ فرما دیا۔ ساتھ ہی فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، یعنی کہ وہ جو فرعون تھا اس نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کون ہے تمہارا پروردگار ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی کہ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو صورت، تخلیق اس کی، ہر چیز کی تخلیق اس نے کی اور پھر اس کو رہنمائی بھی فرمائی۔ لیکن اللہ پاک ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ایک رہنمائی اس کے ذہن میں ہوتی ہے جو اللہ پاک نے ڈالی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس نے کھانا ہے، اس کے منہ میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ اس کو لینا شروع کر دیتا ہے، چوسنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ مجھ کو یہاں سے خوراک ملے گی، تو یہ اتنا علم اللہ پاک اس کو پہلے سے ہی دے کر بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ جوں وہ دیکھتا رہتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اس سے وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے تعلیم اس کو۔ اسی لیے بچپن میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو تعلیم زیادہ ایزی آسانی سے سمجھ آتی ہے، کیوں کہ وہ ان کے اڈاپٹ کی زندگی وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایٹومیٹکلی ان کے اندر میں وہ یہ سسٹم ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اس کو وہ حاصل کر رہے ہوتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ پھر انہوں نے فرمایا، وہ جو فرعون تھا اس نے کہا قال فما بال القرون الاولی، پس کیا حال ہے جو قومیں پہلے تھی۔ اپنے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا کہ جو پہلے کی قومی تھی ان کا پھر کیا حال ہے۔ قال علمها عند ربی، انہوں نے کہا اس کا علم تو ہے میرے رب کے پاس۔ دیکھیں نا، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کری کہ یہ ہو جائے گا وہ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا علم ہے میرے رب کے پاس، فی کتاب، یعنی کہ وہ جو کتاب اللہ پاک کے ہاں موجود ہے اس کتاب میں یہ سب کچھ درج ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ ہی میرا جو پروردگار ہے وہ گمراہی پر ہے، یعنی کہ نہ وہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ وہ گمراہ ہو یا وہ بھولے۔ اور ساتھ ہی اسی اللہ پاک کی تعریف میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبولا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، یعنی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعریف میں اللہ پاک کی تعریف میں اور بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور اس نے جاری کیا تمہارے لیے اس میں رستوں کو۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی دیکھیں پہاڑ ہیں تو اللہ پاک نے ان پہاڑوں کو کس طرح علیحدہ علیحدہ رکھا ہے تاکہ ان پہاڑوں کے بیچ میں سے رستے ہیں، اگر وہ پورا ایک ہی پہاڑ بنا دیتا تو رستہ ہی نہیں بچتا تھا، تو اسی لیے اللہ پاک نے وہ پہاڑوں میں ایسے رستے بنائے جس سے دریا بھی چلتے ہیں، انسان بھی انہی سے رستے لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہاں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اس میں رستے بنائے اور نازل کیا آسمان سے پانی، یعنی کہ مین چیز ہے وہ پانی جو آسمان سے اترے گا تب زمین پیداوار دے گی، تو اسی کا ذکر کیا۔ فرمایا فاخرجنا، پھر نکالا، یعنی کہ اس پانی کے ساتھ نکالا کئی اقسام کے پودے مختلف۔ تو یہ اللہ پاک نے جو یعنی کہ جو اللہ پاک کی نعمتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گنوائیں، اور ساتھ ہی فرمایا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی،
یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا کچھ اس نے اگایا تو ساتھ ہی فرمایا کھاؤ اور چراؤ اپنے انعام کو بھی، یعنی کہ اپنے جانوروں کو بھی اس میں سے چراؤ۔ بے شک اس میں نشانی ہے اولی نوحا، اس کے لیے جو منع ہونے والا ہے، یعنی کہ جو منع اپنے آپ جو سمجھے کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے تو میں ابھی وہی کروں جو رب کہتا ہے، تو ان کے لیے تو اس میں نشانی ہے۔ لیکن جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے، اللہ کی بات نہ مانے یا خود کو مطلب اللہ کے سامنے عاجزی نہ پیش کرے، تو اللہ بھی تو ایسے کو چھوڑ دیتا ہے نا۔ وہ یعنی کہ اللہ تو اسی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن میں، اذکرونی واذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد نہیں کرو تو اللہ تمہارے پیچھے پیچھے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم کو چاہیے کہ اللہ ہم کو جنت دے، ہم کو چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، نہ کہ اللہ کو تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی تو بے شمار مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو منع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اسی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تراتا اخری، یعنی کہ اس زمین کی جو بات ہو رہی ہے، زمین کو اللہ نے بچھایا، اس میں بھی بچھونے بچھایا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین سے نباتات اگائی۔ تو اسی میں اللہ پاک نے یہاں فرمایا اسی سے، یعنی کسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تم کو نکالیں گے۔ یہاں دیکھیں اسی زمین کی بات ہو رہی، کوئی مرنے کے بعد بولتے ہیں کہ نہیں اوپر چلا گیا یہاں چلا گیا، زمین میں ہی ہے، وہ یہیں سے نکلے گا۔ تو فرمایا یعنی کہ دوسری مرتبہ اس میں سے تم کو یہیں سے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، یعنی کہ بے شک ہم دکھا چکے اسے اپنی نشانیاں ساری کی ساری۔ اللہ پاک نے اس کو کافی جو نشانیاں تھی وہ اس کو دکھا چکے، لیکن اس نے کیا کیا، فرعون کو اللہ پاک کا یہ نشانیاں دکھائی اور اس نے کیا کیا، جھٹلایا اور انکار کیا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ پھر آگے شروعات ہوگی۔ آج ہمارا اختتام اسی سورت کی 56 نمبر آیت پر ہوا ہے، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔